مسائل کے دن ہیں، آپ کے چند دقائق مظلوم کی مصیبت کا تذکرہ کرنے چاہ رہا ہوں۔ عزیزو، وطن جیسا بھی ہو انسان پیار کرتا ہے۔ ہمارے علاقے میں نا کافی لوگ پردیس میں ہیں، باہر جو بڑے ہوتے ہیں نا خاندان کے، جو باہر چلے جائیں، پیسہ کماتے، اچھی زندگیاں گزارتے ہیں، لیکن ان کی ایک تمنا ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں سے ملا بھی نا، ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ لوگ بڑھاپے میں مرنے کے لیے پاکستان آ جائیں، وطن سے محبت۔ اچھا جو وہاں رہ بھی جائے نا، کوشش یہ ہوتی ہے، اولاد کو کہتے ہیں بیٹا دیکھو مال میں نے کمایا تھا، میں نے بڑی محنت کی، زحمت کی، آپ کے لیے شب و روزے کیے، لیکن بیٹا اگر میں پردیس میں مر جاؤں نا تو میرا جنازہ میرے وطن پہنچا دینا۔ ہمارے عزیز جو سعودی عربیہ، یہ عرب ممالک میں ہیں، کوئی مر جائے نا پردیسی، سارے اکٹھے ہو کر کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی لاش کو کم از کم وطن پہنچا دیں۔ وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن کون سا وطن؟ اگر وطن مدینہ ہو اور اس وطن میں نانا کی قبر بھی ہو، ماں کی قبر بھی ہو، بھیا حسن کی قبر بھی ہو، اگر وہ وطن چھوڑنا پڑ جائے کتنا سخت ہوگا۔ عزیزو، میرے مولا کے لیے مرحلہ آ گیا، حسین وطن چھوڑ رہے، اجرکم اللہ، میرے مولا وطن چھوڑ رہے، آئے دربار ولید سے پلٹی، نانا کی قبر پہ آ کر کہا السلام علیکہ یا جدہ، نبیوں کے سلطان نبی بیٹا سلام کرنے آیا ہے۔ عزاداروں، میں نے مقتل میں پڑھا ہے، حسین نے ایک دفعہ ودا نہیں کیا، چند دفعہ میرے مولا نانا کی قبر پہ آئے، ماں زہرا کی قبر پہ آئے۔ جب بابا نانا کی قبر پہ آئے نا، آ کر کہا علیہ السلام یا رسول اللہ، اے نانا حسین سلام کرنے آیا ہے۔ یہ ایک مرتبہ حسین کو بچپنا یاد آیا ہوگا، نانا یہی مدینہ تھا، اس مدینہ سے ہماری بڑی یادیں وابستہ ہے، نانا یہی مدینہ تھا، مدینے کی گلیاں تھیں، آگ کا دوش تھا، میں سوار ہوتا تھا، لیکن نانا آج حسین چھوڑ کے جا رہا ہے۔ سلام کرنے کے بعد میرے مولا اتنے روئے، مقتل نے لکھا حسین کہ غشی طاری ہوئی، عالم خواب میں دیکھا، نانا آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں بیٹا حسین یہ مدینہ ہے، کٹھن مرحلہ ہے، لیکن بیٹا کربلا تمہاری منتظر ہے۔ بیٹا نہیں بچتی میری محنت، نہیں بچتا تیرا نانے کا دین اگر تو کربلا نہیں جاتا۔ عزادارو، نانا کی قبر سے ودا کیا، میرے مولا سمجھ گئے کہ اب کربلا کو ہی جانا ہے۔ عزادارو، نانا کی قبر سے اٹھے، ماں کی قبر پہ آئے۔ عجیب روایت ہے عزیزو، میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب ماں کی قبر پہ آئے نا، آ کر کہا السلام علیکہ یا اماں، ہے ماں زہرا، حسین سلام کرنے آیا ہے۔ کون حسین؟ عزادار روایت کہتی ہے کہ جیسے کوئی پچھڑے ہوئے مدتوں کے آپس میں ملتے ہیں نا جب کوئی لوگ، ایسے امام حسین نے اپنی باہوں میں ماں کی قبر کو لیا، امام لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ کے رو رہا ہے۔ غریب کربلا تو ایک مرتبہ رو کے پھر اٹھے، بھیا حسن کی قبر سے ودا کیا۔ اب ودا کرنے کے بعد جب میرے مولا واپس قیام کی طرف آئے، اپنے اہل بیت اور اپنے گھر کی طرف آئے، تو اس وقت میرے مولا نے دیکھا جناب ام سلمہ کھڑی ہے، اور کھڑے ہو کر یہ پوچھ رہی ہے حسین کہاں کی تیاری ہے، حسین کہاں کا ارادہ ہے؟ اب امام حسین کہتے ہیں ام
سلمہ میں عراق کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ سلمہ نے کہا بیٹا حسین تمہارے نانا نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا میرا بیٹا حسین عراق اور کربلا میں مارا جائے گا، بیٹا جہاں بھی جانا چاہتے ہو اے حسین کربلا کی طرف نہیں جانا۔ تمہارے نانا نے کربلا کی خاک کے 2 شیشیاں مجھے دی تھی اور یہ کہا تھا جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا مارا گیا۔ عزادارو جب امام نے یہ سنا کہا سلمہ دیکھنا چاہتی ہو؟ نانا نے یہ کہا تھا لیکن سلمہ میں کربلا جا رہا ہوں، ابھی نانا نے بتایا ہے بیٹا کربلا تمہاری منتظر ہے۔ سلمہ اب حسین پلٹ کے نہیں آئے گا، اب حسین جا رہا ہے۔ یہ اتنے میں میرے مولا نے کہا سلمہ دیکھنا چاہتی ہو کربلا کا وہ منظر؟ اب اجازت امامت سے ایک مرتبہ امام نے دکھایا وہ منظر کیا تھا؟ کربلا کا میدان لاشوں سے ڈھٹا ہوا، کٹے ہوئے گلے، پامال جسم، زخمی بدن۔ ایک مرتبہ سلمہ نے دیکھا پیٹنے لگی، رونے لگی، کہا بیٹا حسین یہ کیا دکھا دیا؟ کہا اماں وہ خاک نانا نے دی تھی، لو یہ خاک کی 2 شیشیاں حسین دے رہا ہے، جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو اے سلمہ پھر انا للہ پڑھ لینا۔ وقت گزرتا رہا، سلمہ رو رہی تھی، سو رہی تھی، یا ایک مرتبہ خواب میں دیکھا رسول کا چہرہ پریشان، زلفیں بکھری ہوئی، کہا سلمہ میرا حسین مارا گیا۔ ان شیشیوں کو دیکھا، خاک خون میں تبدیل۔ اللہ